بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. عاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. وتسمى السبع المثاني لأنها سبع آيات بالاتفاق، إلا أن منهم من عد التسمية دون أن أنعمت عليهم، ومنهم من عكس، وتثنى في الصلاة أو الإنزال إن صح أنها نزلت بمكة حين فرضت الصلاة وبالمدينة حين حولت القبلة، وقد صح أنها مكية لقوله تعالى ولقد آتيناك سبعا من المثاني، وهو مكي بالنص. سورہ فاتحہ کے مختلف ناموں کو ذکر کرتے ہوئے اخیر میں ذکر کیا تھا کہ اس سورت کا نام تعلیم المسئلہ اشتمالها علیہ والصلاة، یا اس سورت کا نام سورۃ الصلاۃ ہے لوجوب قراءتها واستحبابها فیها۔ اس کی قراءت یعنی سورہ فاتحہ کا پڑھنا بعض فقہا کے نزدیک واجب ہے اور استحبابیها یا اس کا پڑھنا سنت اور مستحب ہے، یعنی ہر سورت میں اس سورہ مبارکہ کو نماز میں ہر وقت پڑھا جاتا ہے، اس کا پڑھنا واجب ہے، یہی جمہور کا بلکہ قریب و اجماع ہے اس پر، اور بعض حضرات اس کے مستحب ہونے کے قائل ہے تو اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں اور استحبابیها فیہا، تو کہا اس مناسبت سے اس سورت کو سورۃ الصلاۃ بھی کہا جاتا ہے، اس لیے کہ نماز اس کے بغیر تام اور مکمل نہیں ہوتی۔ والشافیۃ والشفاء لقوله علیہ السلام ہی شفاء من کل داء، اور اس سورت کو سورۃ الشافیہ یا سورۃ الشفاء بھی کہا جاتا ہے کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہی شفاء من کل داء، کہ وہ شفا ہے ہر قسم کی بیماری سے، من کل داء ہر قسم کی بیماری سے۔ بیماری کو داء کہتے ہیں اور اس کے علاج کو دواء کہتے ہیں، عربی میں ہے لکل داء دواء، ہر بیماری کا علاج ہوتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اس سے شفا بھی حاصل ہوتی ہے، تو شفا کے حاصل ہونے کی وجہ بیان کرتے ہیں کہ آدمی کو جب یقین کامل ہو اور اس کو آدمی دل سے پڑھ کر دم کرے اور اللہ رب العزت کے علم کے مطابق اس سے شفا اس کے لیے مقدر ہو، تو اس صورت میں شفا ہوتی ہے۔ کہ آدمی کبھی اس کو پڑھ کر دم کرے اور اس کو اچھا نہ ہو تو وہ یہ نہ تصور کرے کہ بھئی اس کو شفا وفا لیاذ باللہ ہوتی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس دنیا میں اللہ رب العزت نے انسان کے مقدرات مقدر کیے ہیں، انسان کو اسباب اختیار کرنے کا مکلف کیا ہے، وہ اسباب کو اختیار کرے۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر سبب اختیار کرنے سے اس کا نتیجہ اسے مل ہی جائے، کبھی کسی سبب کا نتیجہ دنیا میں ملتا ہے اور کبھی کسی سبب کا نتیجہ دنیا میں نہ مل کر انسان کو کہاں پر ملتا ہے؟ آخرت میں ملتا ہے۔ لہذا نتائج یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ یشفین، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ مجھے کیا کرتا ہے؟ شفا دیتا ہے۔ تو شفا دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ بہرحال لیکن فرماتے ہیں کہ اس صورت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری بیماریوں کے علاج کے طور پر بھی استعمال کیا۔ اس کے بعد بیان کرتے ہیں وَتُسَمَّى ام القرآن پر اس کا عطف ہوتا ہے وَتُسَمَّى السَّبْعَ الْمَثَانِي، اور اس کا نام السبع المثانی بھی ہے، سورۃ السبع المثانی۔ کہا اس کو السبع المثانی کیوں کہتے ہیں؟ تو لأنها سبع آیات بالاتفاق، اس لیے کہ اس کی 7 آیتیں ہیں متفق علیہ طور پر۔ الا ان منهم من عد التسمیۃ دون ان انعمت علیہم، ہاں مگر
اس میں اختلاف ہے کہ 7ویں آیت کون سی؟ تو فرماتے ہیں کہ ان میں سے بعض فقہا میں سے اور مفسرین میں سے بعض وہ ہے جنہوں نے بسم اللہ کو اس سورت کی آیت قرار دیا، عد تسمیت، بسم اللہ کو شمار کیا ہے بطور مستقل ایک آیت کے، دون انعمت علیہم، نہ کہ انعمت علیہم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ تو فرماتے ہیں کہ صراط الذین انعمت علیہم یہاں پر عطف ہوتا ہے، یہاں پر آیت ہوتی ہے، اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین یہ آخری آیت ہے۔ تو جس نے بسم اللہ کو سورہ فاتحہ کا جز قرار دیا، انہوں نے صراط الذین انعمت علیہم پر آیت نہیں کی، بلکہ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان پورے کو ایک آیت شمار کیا۔ اب جب یہ پورا ایک آیت ہو جائے گا اور بسم اللہ کو نہیں گنیں گے تو کتنی ہوگی؟ 6 ہوگی، اور جب آپ اس کو پوری ایک آیت شمار کریں گے تو پھر بسم اللہ کو الگ سے آیت مانیں گے تو کتنی آیت ہو جائے گی؟ 7 آیتیں۔ تو اس لیے فرما رہے ہیں کہ صراط الذین انعمت علیہم، گویا کہ انعمت علیہم کو آیت نہ شمار کر کر بسم اللہ الرحمن الرحیم کو آیت شمار کیا جائے تو اس صورت میں ان لوگوں کے یہاں پر بھی 7 آیتیں ہوتی ہیں۔ خاص طور پر شوافع کا مسلک یہی ہے، ہمارے ائمہ فقہا میں حضرات شوافع کا مسلک یہی ہے۔ آگے مصنف خود بسم اللہ کے ضمن میں اس سلسلے میں بسم اللہ کیا ہے ہمارے فقہا کے 3 مسالک کو ذکر کر رہے ہیں۔ بہرحال تو فرما رہے ہیں کہ اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ یہ 7 آیتیں، ہاں جمہور تو اس کے قائل ہے کہ اس کی 7 آیتیں ہیں۔ کوئی بسم اللہ کو آیت کہے اور کوئی غیر انعمت علیہم صراط الذین انعمت علیہم اور غیر المغضوب علیہم کو آیت شمار کرے، یہ الگ الگ 2 جماعتیں ہیں، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن 7 ہونے میں کسی کا اختلاف نہیں۔ البتہ شاذ اقوال 2 ایسے ہیں کہ ایک شاذ قول یہ ہے کہ 6 آیتیں ہیں، دوسرا قول شاذ یہ ہے کہ 8 آیتیں ہیں۔ جو لوگ اس کو 6 آیتیں شمار کرتے ہیں وہ بسم اللہ کو آیت شمار نہیں کرتے، اور غیر الصراط الذین انعمت علیہم پر بھی آیت نہیں کرتے ہیں، تو اب اس صورت میں کتنی آیتیں ہو جاتی ہے؟ 6 آیتیں ہو جاتی ہیں۔ اور جو لوگ جو قول شاذ یہ ہے کہ 8 آیتیں ہیں تو وہ بسم اللہ کو بھی شمار کرتے ہیں اور صراط الذین انعمت علیہم پر بھی آیت کرتے ہیں، تو اب اس صورت میں کتنی آیتیں ہو جاتی ہے؟ 8 آیتیں ہو جاتی ہے۔ مگر یہ دونوں قول کے بارے میں کہا گیا یہ اقوال شاذہ ہیں، یہ شاذ قول ہے۔ البتہ جمہور اس پر متفق ہے کہ اس سورہ مبارکہ کی 7 ہی آیتیں ہیں، اس سورہ مبارکہ کی 7 ہی آیتیں ہیں۔ تو مصنف اسی کو بیان کر رہے ہیں کہ وَسَبْعُ الْمَثَانِي سَبْعُ آیَاتٍ بِالْاتِّفَاقِ إِلَّا أَنَّ مِنْهُمْ مَنْ عَدَّ التَّسْمِيَةَ دُونَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ وَمِنْهُمْ مَنْ عَكَسَ، اور دوسرے وہ ہیں جنہوں نے اس کے برعکس کیا، یعنی صراط الذین انعمت علیہم پر وقف کر اس کو الگ آیت کر دیا اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اس سورت کی آیت قرار دیا نہیں۔ یہ احناف کا مسلک ہے۔ تو اب فرماتے ہیں وَتُثَنَّى فِي الصَّلَاةِ، اور اسے نماز میں بار بار پڑھا جاتا ہے۔ وَتُثَنَّى فِي الصَّلَاةِ، تو ثنا کے اندر میں جو ضمیر ہے وہ سورۃ الفاتحہ کی طرف لوٹتی ہے، یا الفاتحہ کی طرف لوٹاؤ یا سورۃ الفاتحہ کی طرف لوٹاؤ، بہرحال۔ تو اب فرماتے ہیں کہ 2 چیزیں، کہ السبع المثانی اس کا نام اس لیے رکھا گیا کہ ایک تو اس کی 7 آیتیں ہیں، اور دوسرا ان 7 آیتوں کو ہر نماز میں پڑھنا ضروری قرار دیا گیا ہے۔ تو تسنا کے معنی تو
اصلاً حقیقتاً اس کے معنی آتے ہیں کسی کام کو 2 مرتبہ انجام دینا. ایسا کسی کام کو 2 مرتبہ، اس لیے کہ یہ بنا ہے کس سے؟ تثنیہ سے. کس سے بنا ہے یہ؟ تثنیہ سے. مثنا اس کا مشتق منہ ہے، تو مثنا سے تثنا بنا ہے، تو 2 مرتبہ. البتہ عربی زبان میں کسی چیز کو بار بار کرنے کے لیے صرف 2 مرتبہ نہیں بلکہ بار بار کرنے کے لیے تثنا کا صیغہ استعمال کیا جاتا ہے کہ وہ فلاں آدمی اس کام کو 2 مرتبہ کرتا ہے، تو 2 مرتبہ نہیں بلکہ بار بار اس کام کو کیا کرتا ہے؟ وہ انجام دیتا ہے. زید یصنع فعل کذا، کہ زید فلاں کام کو بار بار کرتا ہے. تو اسی طریقے سے فرماتے ہیں کہ اب یہ جب 2 لفظ ہوئے تو اب اس کا پورا معنی یہ ہوا کہ وہ 7 آیتیں جو ہر رکعت نماز کی ہر رکعت میں دوہرا کر پڑھی جائے. وہ 7 آیتیں جو نماز کی ہر رکعت میں بار بار دوہرا کر کیا کی جائے؟ پڑھی جائے. اور چونکہ اس 7 آیتوں کو بار بار پڑھا جاتا ہے، اسی مناسبت سے اس کا نام السبع المثانی رکھا گیا. اسی مناسبت سے اس کا نام کیا رکھا گیا؟ السبع المثانی، کہ ان 7 آیتوں کو نماز کی ہر رکعت کے اندر میں پڑھنے کا مسلمانوں کو مکلف کیا گیا ہے. تو السبع المثانی کی وجہ تسمیہ مصنف نے ذکر کی. السبع المثانی کی دوسری وجہ تسمیہ ذکر کر رہے ہیں جو مصنف کے نزدیک بھی اور جمہور کے نزدیک بھی مرجوح ہے، البتہ پھر بھی مصنف ذکر کر رہے ہیں. او الانزال ان صح انها نزلت بمکہ حین فرضت الصلاة وبالمدینہ حین حولت القبلہ. یا اس کو السبع المثانی اس لیے بھی کہتے ہیں کہ یہ 2 مرتبہ نازل ہوئی. تسنا الانزال، تسنا جیسے کہتے ہیں نا تسنا فی الصلاۃ، ایسے ہی وتسنا فی الانزال، تو الانزال کا وقت اس کا عطف ہو رہا ہے الصلاۃ پر. تو جیسے وہ حالت جری میں ہے تو الانزال بھی کون سی حالت میں ہوگا؟ حالت جری میں. تو فرماتے ہیں وتسنا فی الانزال، یا اس لیے اسے السبع المثانی کہتے ہیں کہ یہ 2 مرتبہ نازل ہوئی. ان صح، اگر یہ روایت صحیح ہے تو، جبکہ اس روایت کے اوپر کلام کیا ہے مصنف نے اسی لیے ان صح کہہ کر اپنے مرجو ہونے کی طرف اشارہ کیا ہے. انہا نزلت بمکہ حین فرضت الصلاة، کہ وہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی جب نماز فرض کی گئی. وبالمدینہ، اور مدینہ میں 2 بار نازل ہوئی حین حولت القبلہ، جب قبلے کے تحویل قبلے کا حکم نازل ہوا. تو کہا کہ دوسری ایک وجہ کہتے ہیں کہ یہ 7 آیتیں 2 مرتبہ نازل ہوئی، 1 مرتبہ مکہ میں، 1 مرتبہ مدینہ میں. اس مناسبت سے بھی اس کو السبع المثانی کہا جاتا ہے. البتہ یہ قول مرجوح ہے. وقد صح، اسی لیے مصنف بیان کر رہے ہیں وقد صح انہا مکیۃ، البتہ صحیح قول یہ ہے کہ یہ مکی ہے. انہا کی ضمیر کا مرجع الفاتحہ، یہ سورہ فاتحہ کیا ہے؟ مکی ہے. لقولہ تعالی، اس لیے کہ اللہ رب العزت کا ارشاد وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي، سورہ حجر کی آیت نمبر 87 ہے. کہا اس کا نزول وَهُوَ مَكِّيٌّ بِالنَّصِّ، اور یہ مکی ہے نص صریح کی بنیاد پر. تو اب فرماتے ہیں کہ اگر وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي کا مکی ہونا لازم آیا تو پھر اس کو 2 مرتبہ نازل ہونے کی وجہ سے السبع المثانی کہا گیا. یہ درست نہیں ہوگا. کیوں کہ ابھی تو ایک ہی مرتبہ نازل ہوئی 7 آیتیں مکہ میں، اور مکہ ہی میں السبع المثانی جب اسے کہہ دیا گیا تو ابھی دوسری مرتبہ تو وہ نازل بھی نہیں ہوئی تھی، اس لیے کہ مدینہ کی ہجرت ابھی ہوئی نہیں تھی اور وہاں پر وہ نازل نہیں ہوئی. لہذا اس بنا پر لامحالہ یہ ماننا پڑے گا کہ اس کو سبع مثانی 2 بار نازل ہونے کی وجہ سے نہیں کہا جا رہا ہے، بلکہ اس کو السبع المثانی اس لیے کہا جا رہا ہے کہ یہ نماز میں 7 آیتیں بار بار پڑھی جاتی ہے. یہ 7 آیتیں نماز میں بار بار کیا ہوتی ہے؟ پڑھی جاتی ہے. تو فرما رہے ہیں
کہ وقد صح انها مکیۃ لقوله تعالی ولقد آتیناک سبعا من المثانی وهو مکی بالنص. اب یہاں تک کہ مصنف نے اس سورت کے اسماء کے سلسلے میں گفتگو کی، اس کے مشہور چند ناموں کو ذکر کرنے کے بعد مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی وجوہ تسمیہ کو بیان کیا. اب وجوہ تسمیہ سے فارغ ہونے کے بعد مصنف بسم اللہ الرحمن الرحیم سے باقاعدہ اپنی کتاب میں تفسیر کا آغاز کرتے ہیں. تو فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اس اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. من الفاتحة ومن كل سورة وعليه قراء مكة والكوفة وفقهاؤهما وابن المبارك رحمه الله تعالى والشافعي رحمه الله، وخالفهم قراء المدينة والبصرة والشام وفقهاؤها ومالك والأوزاعي، ولم ينص أبو حنيفة رحمه الله تعالى فيه بشيء فظن أنها ليست من السورة عنده. وسئل محمد بن الحسن رحمه الله عنها فقال ما بين الدفتين كلام الله ولنا احادیث کثیرۃ. اچھا، اب سب سے پہلے ایک اختلاف بیان کر رہے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ کس کی آیت ہے؟ آیا یہ سورہ فاتحہ کی آیت ہے، یہ ہر سورت کی آیت ہے، یا یہ پورے قرآن کی ایک آیت ہے؟ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کریم میں دو طرح سے ہے. ایک تو بسم اللہ سورہ نمل کے جز کے طور پر ہے، انہ من سلیمان وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو وہ تو سورہ نمل کا جز ہے، اس میں تو کسی کو اختلاف کرنے کی کوئی گنجائش ہے نہیں. البتہ جو بسم اللہ ہر سورت کے شروع میں لکھا گیا ہے، تو کیا یہ ہر سورت کا جز ہے یا نہیں؟ تو اس سلسلے میں حضرات فقہاء کے یہاں پر 3 مسالک ہیں. مسلک اول یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ سورہ فاتحہ کا بھی جز ہے اور ہر سورت کا جز ہے، یعنی یہ ایک آیت ہے مستقل سورہ فاتحہ کی بھی، اور ساتھ ہی ساتھ یہ آیت ہے ہر سورت کی، یہ آیت ہے ہر سورت کی. تو 114 صورتیں ہیں، تو یہ 114 صورتیں سیدھی سیدھی اس کے لیے ایک سورت کو چھوڑ کر سورہ براءت کو چھوڑ کر 113 صورتوں کا جز بن جائے گی. یہ مسلک شافعی ہے. مصنف نے اس کی طرف سب سے پہلے اشارہ کیا، چونکہ مصنف خود شافعی المسلک ہے، تو اس لیے کیا فرما رہے ہیں کہ من الفاتحة ومن كل سورة، کہ بسم اللہ یہ فاتحہ سورہ فاتحہ کی بھی آیت ہے اور ہر سورت کی بھی آیت ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کس کا مسلک ہے؟ تو فرمایا علیہ قراء مکہ، مکہ مکرمہ کے جتنے قراء ہے وہ بھی ابھی والے قراء نہیں، وہ قراء جو قراءات 7 اور 10 صغرا اور کبرا میں مشہور ہے، جیسے ہم روایت حفص عن عاصم، اسی طریقے سے مکہ کے قراء میں نافع المکی، تو یہ کہاں کے ہے؟ مکہ کے. تو جو قراء پائے جاتے ہیں یا تو یہ کوفہ کے ہیں یا پھر یہ مکہ کے، دو میں سے کسی ایک جگہ کے قراء پائے جاتے ہیں. حضرات صحابہ نے یہ دونوں جگہ پر قیام کیا، اس وجہ سے حضرات صحابہ کی قراءتیں انہی دو جگہ سے کیا ہوئی؟ رائج ہوئی. تو فرماتے ہیں کہ مکہ مکرمہ کے قراء اور مکہ مکرمہ کے اور قراء مکہ والکوفہ اور قراء کوفہ، ان کا بھی مسلک یہی ہے.
قراء مكة والكوفة وفقهاؤهما وابن المبارك رحمه الله تعالى والشافعي کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جز ہے سورہ فاتحہ کا بھی اور یہ جز ہے ہر سورت کا بھی. یہ کس کی رائے ہے؟ نمبر 1 قراء مکہ، نمبر 2 قراء کوفہ، نمبر 3 فقہاء مکہ، اور نمبر 4 اکثر و بیشتر فقہاء کوفہ امام صاحب کو چھوڑ کر، اور نمبر 5 حضرت عبداللہ ابن مبارک. چونکہ آپ تابعین میں سے ہیں، آپ کی بھی مستقل فقہ رائج ہوئی مگر بعد میں چل کر وہ آگے نہیں بڑھ سکی. اور نمبر 6 امام شافعی. کہا کہ ان لوگوں کی رائے یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جزء الفاتحہ و جزء کل سورت، کہ یہ سورہ فاتحہ کا بھی جز ہے اور ہر سورت کا بھی کیا ہے؟ جز ہے. دوسری رائے وخالفهم قراء المدینہ والبصرة والشام وفقهاؤها ومالك والأوزاعي، اور ان کی مخالفت کی قراء مدینہ، قراء بصرہ، قراء شام اور فقہاء اور ان تینوں شہروں کے فقہاء نے، اور مشہور ائمہ میں امام مالک اور امام اوزاعی نے. تو اب فرما رہے ہیں کہ ان لوگوں نے یہ کہا کہ نہ تو یہ سورہ فاتحہ کا جز ہے اور نہ یہ ہر سورت کا جز ہے. مخالفت کا مطلب یہ ہے کہ جیسا ان کا مسلک ہے اس کے بالکل برخلاف. وہ یہ آیت قرار دیتے ہیں ہر سورت کی بھی اور سورہ فاتحہ کی بھی. تو امام مالک، امام اوزاعی اور فقہاء مکہ اور فقہاء مدینہ اور فقہاء بصرہ اور شام اور اس کے قراء، یہ سب کے سب مل کر یہ کہتے ہیں کہ بھائی نہیں، نہ تو یہ سورہ فاتحہ کا جز ہے اور نہ یہ قرآن کی ہر سورت کا جز ہے. تو پھر سوال پیدا ہو تو پھر ہے کیا؟ تو فرماتے ہیں الفاصل بین السورتین، بسم اللہ یہ صرف 2 سورتوں کے درمیان برسبیل برطریق فاصل ہے کہ صورتیں ایک دوسرے کے ساتھ مل جاتی. اگر بسم اللہ نہ ہوتی تو اس صورت میں پتہ ہی نہیں چلتا کہ کہاں پر سورہ آل عمران شروع ہو رہی ہے اور کہاں سورہ بقرہ ختم ہو رہی ہے. تو اس کو صرف سمجھنے کے لیے بسم اللہ کو لا کر رکھا گیا ہے. اس کے علاوہ بسم اللہ کا اور کوئی رول ہے نہیں. یہ صرف سورہ نمل کا حصہ ہے، باقی اور کسی اور سورت کا کبھی بھی جز ہو سکتا نہیں ہے. یہ رائے ہے کس کی رائے ہے؟ قراء مدینہ، قراء بصرہ، قراء شام، فقہاء مدینہ، فقہاء بصرہ اور فقہاء شام، امام مالک اور امام اوزاعی. یہ 8 لوگ ہیں جن کا یہ کہنا ہے کہ بھائی یہ نہ تو سورہ فاتحہ کا جز ہے اور نہ کسی سورت کا جز ہے. آگے مصنف فرماتے ہیں وَلَمْ يَنُصَّ أَبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِيهِ بِشَيْءٍ، اور امام صاحب سے اس سلسلے میں کوئی نص وارد نہیں ہے. فَظَنَّ أَنَّهَا لَيْسَتْ مِنَ السُّورَةِ عِنْدَهُ، تو گمان کیا گیا کہ ان کے نزدیک یہ سورت کا جز نہیں ہے، یہ سورت کا جز نہیں ہے. وَسُئِلَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنْهَا، امام محمد بن الحسن سے اس کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے کہا ما بین الدفتین کلام اللہ، بین الدفتین جو کچھ ہے وہ اللہ کا کلام ہے. بہرحال امام صاحب کے سلسلے میں مصنف یہ کہتے ہیں کہ کوئی نص وارد نہیں، جبکہ یہ مصنف کو کہیں مل نہ سکا یا مصنف سے چوک ہو گئی، تسامح ہو گیا. ورنہ حقیقت یہ ہے کہ اس سلسلے میں امام صاحب کا مسلک بین الافراط والتفریط. امام صاحب کہتے ہیں کہ نہ تو یہ سورہ فاتحہ کا جز ہے، البتہ پورے قرآن کی ایک آیت ہے. یعنی 114 صورتوں میں سورہ براءت کو چھوڑ کر 113 صورتوں کے لیے ایک آیت ہے. تو اب امام صاحب کا مسلک سب سے الگ ہو گیا. امام صاحب کہتے ہیں
کہ یعنی بسم اللہ کے بارے میں التسمیۃ جزء المصحف، کہ تسمیہ یہ مصحف کا جز ہے. کس کا جز ہے؟ مصحف کا. کہ پورے قرآن کی سورہ نمل کے علاوہ مستقل ایک آیت ہے جس کو ہر 2 سورت کے درمیان میں لا کر کیا کیا جاتا ہے، رکھا جاتا ہے. تو یہ اسی لیے تراویح کے اندر میں اسے ایک مرتبہ زور سے پڑھا جاتا ہے، بالجہری پڑھا جاتا ہے نا. تو اسی لیے امام صاحب کا مسلک یہ ہے. تو امام صاحب نے اس کو نہ تو ہر سورت کا جز قرار دیا اور نہ ہی امام صاحب نے اس کے مصحف کا جز ہونے کا انکار کیا، بلکہ دونوں طرح کے نصوص کو سامنے رکھ کر امام صاحب نے بین دونوں کے درمیان کی ایک الگ راہ نکالی اور کہا کہ اس کو جزء مصحف قرار دیا جاوے، کہ پورے مصحف کی ایک الگ آیت مان لیا جاوے. اور اب اس صورت میں یہ سورہ فاتحہ کا جز نہیں ہے، تمام صورتوں میں سے ایک آیت کے طور پر وہ ہے، مگر سورہ فاتحہ اور ہر صورت کا جز اسے قرار دیا جا سکتا نہیں. یہ ہے امام صاحب کا مسلک. مصنف اسی کو بیان کر رہے ہیں. وَلَمْ يَنُصَّ أَبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ فِيهِ بِشَيْءٍ فَظَنَّ أَنَّهَا لَيْسَتْ مِنَ السُّورَةِ عِنْدَهُ وَسُئِلَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ، اور امام محمد بن الحسن سے پوچھا گیا اس کے بارے میں. فقال ما بین الدفتین کلام اللہ، کا ما بین الدفتین جو بھی ہے وہ کلام اللہ. یعنی امام محمد سے یہی بات مترشح ہوتی ہے کہ وہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ یہ جزء مصحف ہے. بعض لوگوں نے بھی کہا کہ اس سے ایسا لگتا ہے کہ ما بین الدفتین پورا قرآن ہے تو امام محمد بھی ہر سورت کا جز اس کو مان رہے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ما بین الدفتین بسم اللہ لکھا ہوا ہے تو ٹھیک ہے، ہر سورت کا جز نہیں، مگر وہ پورے مصحف کا جز ہے. وہ تو اس لیے فرماتے ہیں کہ امام محمد کی رائے کو جب امام بیضاوی بیان کر رہے ہیں تو پھر اس کے بعد یہ کہنا کہ امام صاحب سے کوئی روایت مروی نہیں ہے، یہ صحیح معلوم ہوتا نہیں. کیوں کہ امام محمد کون سا بات کہیں گے جو امام صاحب سے سنی ہوگی، عربی کون سی رائے وہ دیں گے جو آپ نے امام صاحب سے کیا کی ہوگی، سنی ہوگی. لہذا امام محمد اور امام ابو حنیفہ کی رائے اس سلسلے میں یہ ہے. تو یہ اس طریقے سے کتنے مسلک ہو گئے؟ 3 مسلک ہو گئے. کتنے مسلک ہو گئے؟ 3. پہلا مسلک سورہ فاتحہ اور ہر سورت کا جز ہے. امام شافعی اور مکہ اور کوفہ اور ملک شام کے فقہا کا مسلک ہے. یہ مکہ کوفہ اور مکہ اور کوفہ کے فقہا اور قراء اور امام عبداللہ ابن المبارک اور امام شافعی، ان کا مسلک ہوا. دوسرا مسلک یہ ہے کہ یہ نہ تو سورہ فاتحہ کا جز ہے اور نہ کسی اور سورت کا جز ہے. سورہ نمل کی آیت ہے وہ الگ ہے، لیکن یہ مستقل طور پر کوئی آیت کسی سورت کی ہے نہیں. یہ مسلک کس کا ہے؟ فقہائے مدینہ، فقہائے بصرہ، فقہائے شام، قراء مدینہ، قراء بصرہ، قراء شام، امام اوزاعی اور امام مالک کا. اور تیسرا مسلک امام صاحب کا کہ یہ جزء مصحف ہے. یہ کس کا مصحف کا جز ہے کہ پوری 113 صورتوں کے درمیان فرق کرنے کے لیے اس ایک آیت کو لایا گیا اور رکھ دیا گیا. لہذا پورے قرآن کریم کی ایک مستقل آیت ہے نمل کے علاوہ، سورہ نمل کے علاوہ. تو یہ تینوں مسلک کو ذکر کیا. وَلَنَا أَحَادِيثُ كَثِيرَةٌ. اب مصنف اپنے طریقے کے مطابق، چونکہ مصنف شافعی المسلک ہے تو مصنف اپنے دلائل بیان کریں گے. وَلَنَا أَحَادِيثُ كَثِيرَةٌ. ہمارے مستدل کے طور پر بہت ساری حدیثیں ہیں. منها ما روى ابو هريره رضي الله تعالى عنه انه عليه الصلاه والسلام قال فاتحه الكتاب 7 آيات اولاهن بسم الله الرحمن الرحيم. اپنے دلائل کو ذکر کرتے ہوئے راویۃ الاسلام سیدنا و سید هذه الامه حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بیان کرتے ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کو نقل فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا فاتحۃ الکتاب 7 آیات،
کہ سورہ فاتحہ کی 7 آیتیں ہیں، اولاہن بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس میں پہلی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ تو فرمانے دیکھ رہے حضرت ابو ہریرہ کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے بھی دلائل آئیں گے، حضرت انس بن مالک کی روایت آئے گی اور بھی بہت سارے صحابہ کی روایتیں آئے گی۔ ابھی بہرحال ان کے دلائل کو ہم سمجھے تو کہا اس میں دیکھو اولاہن بسم اللہ کہا ہے، لہذا معلوم ہوا کہ بسم اللہ جزء سورہ فاتحہ۔ دوسرا وہ قول ام سلمہ رضی اللہ عنہا، اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا قول، قرأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الفاتحہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فاتحہ کی تلاوت کی، وعد بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین آیتن، اور آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور الحمد للہ رب العالمین کو مستقل آیت شمار کیا۔ کس نے؟ ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو فرماتے ہیں کہ ام سلمہ کی بھی یہ بات ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز میں قرآن پڑھنے کی کیفیت کو بیان کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ آپ نے سورہ فاتحہ پڑھی اور سورہ فاتحہ کو بسم اللہ سے شروع کیا۔ تو اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ سورہ فاتحہ کا کیا ہے؟ جز ہے۔ کون سورہ فاتحہ کا جز ہے؟ بسم اللہ۔ ومن أجلهما اختلف في أنها آية برأسها أم بما بعدها، اسی لیے اختلاف ہوا اس طرح کی دونوں حدیثوں کی وجہ سے کہ کیا یہ مستقل ایک آیت ہے یا اپنے مابعد والی آیت کا جز ہے۔ اب حضرت ام سلمہ کی روایت لے آئے تو حضرت ام سلمہ کی روایت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پر اسٹاپ نہیں ہے، وہاں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ اب یہ ایک نیا مسئلہ آیا کہ آیا بسم اللہ الگ ہے یا بسم اللہ الحمد للہ والی آیت کو ملا کر ایک ہے؟ بسم اللہ الحمد للہ کی آیت کو ملا کر ایک ہے، تو اب ان کو جواب دینا پڑے گا شفافے کو۔ اسی لیے جب وہ اس کو دونوں کو ایک گنیں گے تو پھر انعمت علیہم والی آیت کو ان کو ملانا پڑتا ہے، الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کے درمیان جو آیت ہے اس آیت کو کیا کر دیتے ہیں؟ وہ ملاتے ہیں۔ تو یہی مسلک ہے۔ حضرت ام سلمہ کی اس روایت کی وجہ سے اس کو گویا کہ بسم اللہ سے لے کر العالمین تک کے آپ پورا الحمدللہ رب العالمین پوری ایک آیت شمار کرتے ہیں۔ کون ایک آیت شمار کرتے ہیں؟ شوافع۔ ان دو بہت ساری روایتوں میں سے 2 روایتوں کو ذکر کیا اور اس کی بنیاد پر انہوں نے کہا کہ بھائی اس کی بنیاد پر ہم یہ کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کا یہ جز ہے، اور اسی کی وجہ سے ہمیں نماز میں جہری نماز میں اس کو جہرن پڑھنے کا مکلف کرتے ہیں۔ احناف کے یہاں پر جہری نماز میں بسم اللہ کو جہرن پڑھا جاتا نہیں، کیوں کہ نہ تو وہ جزء فاتحہ ہے اور نہ ہی وہ جزء کلی سورتین ہے، اس لیے احناف کے یہاں پر بسم اللہ کو جہرن پڑھا جاتا نہیں۔